إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب وتفاقم الأمر على إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع، وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ And mention, O Muhammad, when Allah took a covenant from those who were given the scripture, saying, "You must make it clear to the people and not conceal it." But they threw it away behind their backs and exchanged it for a small price. And wretched is that which they purchased. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ Indeed, they who conceal what Allah has sent down of the book and exchange it for a small price, those consume not into their bellies except the fire. And Allah will not speak to them on the day of resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful punishment. Those are the ones who have exchanged guidance for error and forgiveness for punishment. How patient they are in pursuit of the fire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ اب سارے دوسروں کے گناہ گر رہے ہیں اور اپنے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کرتے رہے وہ یہ بھول گئے ہیں، اللہ کو سب یاد ہے، اللہ نے لکھے ہوئے۔ اب یہاں پہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں علماء کرام کے بارے میں، تو بہتر یہی ہے، علماء کرام نے یہاں پہ جتنا بھی محنت کی، سٹارٹ کیا سب کچھ، لیکن ظاہر ہے پرفیکٹ تو ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جتنی انہوں نے کوشش کی، ٹرانسلیشن کیا اور جتنا سمجھانا کیا قوم، ظاہر ہے اب یہ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ بالکل بھی دین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ دین کی نالج بھی نہیں ہے، ہونا تو دور کی بات ہے۔
تو وہ بڑے مزے سے نئی جنریشن پرانی جنریشن سائنس کامرس آرٹس پہ چلی گئی، اور وہ دین ملا لوگوں کے حوالے کر کے جی عالموں کا کام ہے تو ان کا کام ہے میت میں پڑھا دیں گے، شادی میں پڑھا دیں گے۔ اب یہ سب جگہ یہودیوں عیسائیوں سے اللہ نے کانٹریکٹ کیا، عہد کیا، مسلمانوں سے بھی عہد کیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر کتاب میں سے کچھ نہیں چھپانا۔ یہ عہد علماء کرام نے بھی توڑ دیا، نارمل انسانوں نے بھی توڑ دیا، بنی اسرائیل سارے لوگ آ گئے۔ اب ایک کمیونٹی کو اٹینشن کا مطلب ہے، یہودیوں سے اللہ بات کرنے کا مطلب ہے ساری دنیا کے یہودی اور سارے مسلمان، سارے جتنے بھی مذاہب ہیں، مسلمانوں سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے گزر گئے، جتنے آنے والے ہیں، سب سے اللہ یہ کلام کر رہا ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، وہ قیامت تک شہد بناتی رہے گی، تو لہذا جو ہے وہ یہ سیریل چلتی رہی، جیسے فلم چل رہی ہے، قرآن چل رہا ہے، دنیا آ رہی جا رہی۔ تو جس طرح سے جیسے اللہ کے رسول کو فرمایا جیسے کہ پہلے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا، اسی طرح مکے والوں تمہارے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا ہے جو تم پہ گواہ ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں، یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے، تو ہمارے پاس راستہ ایک ہی ہے کہ اس کو اسٹڈی کر کے اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ 100 شادیاں 50 طلاقیں بھی ختم ہو جائیں گی، 90% روڈ ایکسیڈنٹ بھی ختم ہو جائیں گے، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، کورٹ کچہری جو بھری پڑی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، زندگی سیدھی ہو جائے گی، اینڈ میں جنت ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ اور کرتے کرتے صحیح ہوگی، محنت لگے گی۔ اور اگر اس پہ نہیں کیا، اپنی یہی سائنس کامرس آرٹس اور دنیا کو دیکھ کے اور تھوڑا بیان اس کا سن لیا، تھوڑا اس کا تھوڑی نماز، تھوڑا روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اور یہ اس کے یہ بیچارہ پھنس جائے گا اینڈ میں۔ تو لہٰذا یہ الارم ہے پوری دنیا کے یہودی، مسلمان، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے، مطلب جو مذہب پہ ہیں، جو مذہب پہ نہیں ہیں، جن کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی کتاب ہے، ان کو اپنی اپنی کتاب پہ، جو آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری اس پہ آنا پڑے گا۔ اور یہ آسرے میں کہ جی اللہ کہہ رہے ہیں ہر شخص چاہتا ہے اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہوا کہ نصیحت سے روح گردانی کرتے ہیں، گویا گدھے ہیں، شیر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری جو ڈیٹا جمع کیا آپ کو یہ آن لائن ڈال دیا فیس بک پہ، تو یہ پچھلے اللہ کے دعا ہے، یا اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر۔ تو لہٰذا اچھا کر کے جائیں، لوگوں کے ساتھ بھی کہیں کام کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں، تاکہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں، اور جو ہے اللہ کے پاس آپ کا ریکارڈ اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں، تاکہ اللہ پھر اس حساب سے آپ کے ساتھ فیصلہ کرے۔ فلاں نے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کر دیا، پھر اس نے یہ کہا تھا تو پھر میں نے یہ کر دیا، یہ ایسا اچھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، جنت کو دیکھ کے چلنا ہے، اللہ سے ڈر کے چلنا ہے، اور یہ خالی یہ پیسے والوں کے آگے، طاقت والوں کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ اور اللہ کے حکم ہے، تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ تو سب کے دل میں مال کی محبت ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ کے مال کی محبت نہیں نکالیں گے تو مال آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے نکال دیں گے تو آپ کے پاؤں میں پڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہذا شرک کی معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو دو اللہ پسند نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے جس نے دنیا بنائی ہے، ایک ہی بیت اللہ ہے، ایک ہی مدینہ ہے، ایک ہی مسجد اقصیٰ ہے، ایک ہی جنت ہے، ایک ہی دوزخ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ علماء کرام کے لیے آیت اللہ بتا رہی ہے، تو سارے علماء کرام کا یہ حال ہے، تو پھر باقی پروفیشنوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم کو اس کو اپنا قبلہ صحیح کرنا پڑے گا، ایمان کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، نالج کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، کام کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، گھر کے لوگوں کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ چیزیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر اپ گریڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مائنڈ اپ گریڈ کرنے پڑیں گے، لوگوں کو یہ کیوب کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، پکی ہیں، اور یہی ہونا ہے۔ کیڑی نے اپنی کیڑیوں کو کہا تھا، کیڑی نے اپنی کیڑیوں کی فکر کی، اللہ نے پسند کی، اور انسان ہے بولتا ہے جی مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو۔ اللہ بیچارہ دوسرا جا رہا ہے جہنم کے راستے میں، بولا اچھا جی اچھا جانے دو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں
اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں. So woe to those who write the scripture with their own hands, then say, "This is from Allah," in order to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they earn. And they say, never. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے. And thus we have sent down to you the Quran, and those to whom we previously gave the scripture believe in it. And among these people of Makkah are those who believe in it, and none reject our verses except the disbelievers. And you did not recite before it any scripture, nor did you inscribe one with your right hand, otherwise the falsifiers would have had cause for doubt. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو قرآن ہے یہ سیدھا سیدھا لنک ہے آپ کے ہمارے بیچ اللہ کے ساتھ میں، تو اس کے اندر مطلب جھوٹ کا دخل نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ سیدھی بات ہے. جیسے دعا کرتے ہیں سیدھی بات، اللہ کہتے ہیں سیدھی بات کرا کرو، اور اللہ کہہ رہے ہیں بعض راستے ٹیڑھے پھیڑے ہیں اللہ تک نہیں پہنچتے، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو اب یہ سیدھی اللہ تک جاتی ہے، اسی طرح دعا جو کرتے ہیں سیدھی جاتی ہے. تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو وہ پھر وہ یہیں دنیا میں کھو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بات ایسے ہے جیسے کہ آپ نے دنیا میں کوئی بات کی، وہی بات جو اللہ نے کی ہے تو یہ پوری دنیا میں چلی جائے گی. یہ قرآن کا ایک معجزہ سمجھ لیں، آج بھی ہے. قرآن کے معجزے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. اللہ وہی ہے، لوگ بدلی ہو گئے، لوگوں کا علم بدلی ہو گیا، ایمان بدلی ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میں کال پیش کر دوں.